KDA مزدور یونین اور یوتھ فاؤنڈیشن کے گستاخ نبی کو بتلا دو کے حوالے سے سیرت کانفرنس میں آنے والے مہمانوں نے اپنے اپنے انداز میں اظہار خیال کرتے ہوئے میٹرو 7 سٹی نیوز کو بتایا۔ دیکھیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور ایک بہت ادنا، بلکہ ادنا سے بھی ادنا غلام رسول ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی تو بہت دور کی بات ہے، ایک حرف بھی ہمیں برداشت نہیں ہے۔ اور کتنی ہی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، سپر پاور کیوں نہ ہو، دنیا ایک طرف ہو جائے، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی نہ برداشت کر سکتے تھے، نہ کر سکتے ہیں۔ ہر مسلمان جان وارنے کو تیار ہے، اور کیوں نہ واریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ہمیں جینے کا قرینہ سکھایا اور اسلام جیسے مذہب سے روشناس کرایا، تو وہ ان کی محبت ہمارے خون کا حصہ، خون میں شامل ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ ایک بھی حرف نہیں عرصے گویائی میں آپ کی شان کے شایان رسول عربی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ گستاخانہ خاکے بنائے جائیں ہمارے پیارے نبی کے اور ہم اسے برداشت کر لیں؟ پہلے تو یہ پروگرام ہوا ہے، ایسے پروگرام ہونے چاہیے تاکہ انسان اور مسلمان کے اندر جذبہ محمدی بڑھتا رہے، اور عشق کی جو مثال ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ اس خدا نے اپنے محبوب کے لیے ساتوں زمین ساتوں آسمان بنائے، اور انسان کی کامیابی بھی اسی کے اندر ہے کہ وہ اللہ کے محبوب کا ذکر کرے، اور بس پھر کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ جیسا کہ آج سیرت النبی کانفرنس میں یہ بچوں کی تقریری مقابلے اور احساس مسلمان ہونے کا ہمیں احساس ہو رہا ہے، اور جس انداز سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے عالمی دنیا کے لیے یہ ایک میسیج ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں ایک واضح پیغام ہے، اور میں بہت خوش ہوں۔ ایسے پروگرام ہونے چاہیے، اور میں اس چینل کا اور پوری انتظامیہ کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس طرح کے پروگرام ارینج کیے، اور شہر میں گائے بگائے انشاءاللہ ایسے پروگرام ہوتے رہیں گے۔ آج کے پروگرام میں ظاہر ہے کہ میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں، اور ایک روحانی منظر ہے جو بچوں نے ماشاءاللہ آپ نے تقریری مقابلے کا انعقاد کیا۔ میں سب سے پہلے اس کی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جو بھی منتظمین ہیں، معاونین ہیں، اور جنہوں نے بھی تعاون کیا ہے، وہ ظاہر ہے انہوں نے اللہ سے ایک نیکی کا سودا کر لیا۔ تو یہ مجھے ایک دلی اور روحانی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ طلباء نے ماشاءاللہ اس تقریری مقابلے کے لیے بہترین تیاریاں کر کے آئے، اور اس سے ہی جو ہے نا ہمارا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پروان چڑھانے میں جو مدد ملتی ہے وہ اسی طرح کے پروگرام ہے۔ میں سب سے پہلے تو منتظمین کو مبارکباد پیش کروں گا کہ اتنا خوبصورت منظم پروگرام انہوں نے ترتیب دیا، اور نوجوان بچیوں نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو مطالعے پہ مبنی اور بہترین الفاظوں کی سلیکشن کے ساتھ بہترین انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، وہ قابل ستائش ہے۔ اور بڑی امید افزا بات یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل اپنے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عقیدت و محبت کا رشتہ رکھتی ہے، وہ ان کے لیے بھی سرمایہ اور ہمارے لیے بھی قابل تقلید ہے کہ ہم ایسے عقیدے کو، نظریات کو اور جذبے کو بیدار رکھیں، اور اسی کے تحت زندگی کو گزاریں۔ سیرت النبی 12 ربیع الاول کے حوالے سے ندیم صدیقی بھائی نے یہ پروگرام رکھا ہے، اور مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ اس پروگرام میں مجھے دعوت دی گئی، اور میں نے سب کام چھوڑ کے میں آ گیا ہوں۔ اور سیرت النبی حضور پاک کی سیرت کے بارے میں ہم کیا کہیں، پوری قرآن شریف میں ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان کا اخلاق، محبت پوری دنیا کے لیے مثالی نمونہ ہے، اور ہمارے پاس تو وہ الفاظ ہی نہیں ہے جو ہم ان کی شان میں کہہ سکیں۔ اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں اس تقریب میں مجھے سعادت ملی ہے، اور میں سب کام چھوڑ کے میں آ گیا ہوں۔ اس وقت ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی کہ ہم سیرت پر بے تحاشا پروگرامات کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو وسیلے سے اللہ پاک سے اس بات کی دعا کریں کہ ہمارے ملک میں امن قائم کرے، مسلمانوں کو ایک ہونے کی توفیق دے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے اس معاملے میں صرف پاکستان میں تو احتجاج ہو رہا ہے، باقی عرب ممالک میں کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر عرب ممالک فرانس کی چیزوں کا بائیکاٹ کر دیں تو فرانس 2 منٹ میں نیچے گر جائے گا، لیکن کیونکہ ہم جو ہے
ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ کہہ کے چلے گئے ہیں کہ آخری دور کے اندر قیامت کے قریب اس دنیا کے اندر بتوں کی پرستی زیادہ ہوگی، اور وہ ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ سعودی عرب کے اندر بھی مندر بنا دیے گئے ہیں، UAE میں بھی مندر بنا دیے گئے ہیں، لیکن ہم مسلمان غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے ماں باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان، اور ربیع الاول ابھی ہم منا رہے تھے، اور اس کے پہلے فرانس نے جو گستاخانہ جسارت کی تھی اس کے حوالے سے، اور نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے حوالے سے یہاں تقریری مقابلہ ہوا ہے، جن میں نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر روشنی ڈالی جا رہی ہے، ان کے اہم باتیں بتائی جا رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مذمت کی جا رہی ہے، اور ندیم صدیقی بھائی میٹرو M7 جو ہیں ان کو وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ اتنا بڑا پروگرام اور اتنی دنیا کی سب سے اعلیٰ شخصیت کے لیے پروگرام انہوں نے سجایا ہے، تو وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جی الحمدللہ، ماشاءاللہ ایک اچھا انعقاد کیا گیا ہے ایک ایسے پلیٹ فارم کے ساتھ جہاں پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس مبارکہ کے متعلق بھی پہلوؤں پہ غور روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں مختلف مقررین موجود ہیں جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ہماری ینگ جنریشن بھی دین اسلام سے اسی طرح آگاہ ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے اسی طرح سرشار ہو، جو ہمارے ایمان کا بنیادی تقاضا ہے، نہ کہ یہ کہ جو ایک ہمارا ایک ٹوٹل مائنڈ سیٹ ہوا ہے کہ ایک اووریجز میں جا کے دین اور دین کو سمجھنا اور اس کے بعد کے معاملات۔ در حقیقت ایسا نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی انعقاد اس فورم سے کیا جا رہا ہے، امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس قسم کے دیگر اور فورم بھی اٹھیں گے اور آگے آئیں گے۔ دیکھیے یہ بہت ضروری ہے کہ نوجوانوں کو، آنے والی نسل کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل آگاہی ہو، اور انہیں آگاہ رکھنے کے لیے ایک پلیٹ فارم بھی موجود ہو۔ تو جو یوتھ کنونشن کا یہاں پہ اس حوالے سے اہتمام کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک احسان اقدام ہے، اور اس کا اجر ظاہر ہے ہم اور آپ تو نہیں دے سکتے، یہ تو اس کا اجر اوپر والا ہی دے گا، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ اسلام سے دوری کے باعث جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے یوتھ کنونشن کے انعقاد سے ان مسائل پہ بھی قابو پانے پہ جو ہے ہمیں مدد ملے گی، کیونکہ اسکول اور کالجز میں اب یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ پہلے ایک زمانہ ہوتا تھا وہاں پہ سیرت النبی کانفرنس ہوا کرتی تھی، ایک ڈیبیٹ ہوا کرتا تھا، لیکن اب اس کو بھی فیسٹیول بنا دیا گیا، جیسے پنجاب گورنمنٹ ایک فیسٹیول کے طور پہ جو ہے وہ سیرت النبی کے حوالے سے ایک ویک منا رہی ہے۔ تو یہ فیسٹیول نہیں ہے، یہ لائف ہے، یہ زندگی ہے، یہ حقیقت ہے، یہی ہماری آخرت ہے۔ یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے ہم نے آپ M7 کے ساتھ مل کے KD مزدورین نے، یہ وہ سلسلہ تھا جو ہم سن 70 کے اندر کالجوں میں ہوا کرتے تھے، اور اس وقت ہم ہفتہ طلبہ بناتے تھے، ہم نے منائے بھی ہیں، ادھر کے بھی ہم جنرل سیکرٹری اور صدر رہے ہیں، کراچی پولیٹیکنک میں بھی ہم جنرل سیکرٹری صدر رہے ہیں، سمجھے، تو یہ ہماری اس روایت کا حصہ ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا ہی پڑتا ہے کہ یہ کیونکہ کالجوں میں یونین ختم ہو گئی ہیں، تو وہ جو وہاں سے مٹیریل ہمیں ملنا تھا وہ نہیں آ رہا، سمجھے، اور اگر اس طرح سے اگر ہم مٹیریل نکال رہے ہیں، میں بولتا ہوں ایک بہت بڑی نیک کوشش ہے، سمجھے، اور ہم اس سلسلے کے اندر جو بھی لوگ ہیں، مجھے ان بچوں کو دیکھ کے اتنی خوشی ہو رہی ہے، میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ یقین کریں کہ میں اور بچوں کو اکٹھا کروں اور کہیں سے لے کے آؤں۔ شان رسول پہ، شان رسول میں کچھ بھی نہیں کہا، کوئی حق ادا نہیں کیا، کوئی حق ادا نہیں کیا۔ اگر یہ بچے حق ادا کر دیتے ہیں، یہ ہماری نسل ہے، یہ نسل جو ہے 70 سال کی، ابھی یہ 20 سال کے ہیں، 30 سال کے ہیں، یہ جب 70 سال کے ہوں گے تو یہ 30 سال کا عرصہ اس طرح گزاریں گے، عشق رسول پیدا کرتے گزاریں گے۔ یہی وہ عشق ہمیں چاہیے، ہمیں عاشق رسول چاہیے، یہاں پہ ہمیں دنیا کے مطلب نہیں چاہیے، ہمیں عاشق رسول چاہیے۔ عاشق رسول ہوگا تو یہ ملک ہوگا، اگر یہ ملک کو چلانا ہے تو عشق رسول پیدا کرنا پڑے گا، اگر اس دنیا کو فتح کرنا ہے تو عشق رسول پیدا کرنا، اس میں تعداد کا ذکر نہیں ہے، اس میں عشق رسول کا ذکر ہے، عشق اللہ، عشق رسول، یہ اگر آ جائے یقین کرے پاکستان اس مقام پہ ہوگا جہاں ہم اس کو بناتے وقت جو ہم نے عزم لیا تھا، لیکن آج ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور ریاست مدینہ کے کہنے والے کدھر ہیں؟ ریاست کے مدینہ کے کہنے والے مسار ریاست قائم کرنے والے، اور ریاست مدینہ کے سب کھیلے، سب ڈرامہ ہے، کچھ نہیں ہے اصل۔ اگر ریاست مدینہ تو آؤ یہاں دیکھو، یہ دیکھو، یہ بچے جو ہے عشق رسول کے، یہ ریاست مدینہ بنانے والے ہیں، یہ ریاست مدینہ بنانے والے ہیں، یہ
सब धोखेबाज हैं, सब ये जो दुनिया की तालिब है, दुनिया की तलब से जो है कुछ नहीं मिलेगा, इश्क़ रसूल से मिलेगा, इश्क़ रसूल से मिलेगा, इश्क़ अल्लाह से मिलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तमाम मुसलमानों को है और इस मोहब्बत का तकाज़ा है कि हर मुसलमान इस मोहब्बत की शिद्दत को बयां करे जब नामूस पे हमला किया जाए। और यहाँ पर बच्चों के जज्बात खूबसूरत अल्फाज की शक्ल में, मज़म्मत की शक्ल में जो मैंने देखे हैं, सुने हैं, वो काबिल तारीफ़ हैं। और इंशाल्लाह इसी तरह मुसलमान अपने आका की नामूस की हिफाजत तो क्या करनी है वो अल्लाह करेंगे, लेकिन ये है कि अपने जज्बात बयान करते रहेंगे। ये तो एक इतना ज़बरदस्त एक सिलसिला है जिस सिलसिले को हमारे पैदा होने के बाद से लेके और हमारे दुनिया से जाने तक के वक्त तक जारी और सारी रहना चाहिए। और मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ इन लोगों का जो ऑर्गेनाइजर्स हैं कि इन्होंने मेरे लिए एक बेहतरीन मौका निकाला कि मैं यहाँ आ सकूँ और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से खिताबात लोगों के सुन सकूँ। और ख़ास तौर पे इन नौजवान बच्चों की बात जो आजकल दुनिया से गाफिल होकर के तमाम चीज़ों में गेम्स में, कंप्यूटर्स पे या मोबाइल्स के अंदर इंगेज हो जाते हैं, तो अगर उन लोगों को इस तरह से इंगेज किया जाए। ये कराची से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान मुक़र्रिरीन जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ से है, फ्रांस में होने वाले गुस्ताखाना खाकों के वाक़े के बाद ये अब इजहार मोहब्बत के लिए हमने एक पूरा प्लेटफॉर्म सजाया है यहाँ पर। और इसमें सबसे बड़ा ताउन है KDA मज़दूर यूनियन CBA का, जिनकी वजह से प्रोफेशनल यूथ फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पे आज सीरतुन्नबी यूथ कन्वेंशन का इनेकाद किया है। कमोबेश 50 से ज़ायद तलबा और तालिबात ने इसमें हिस्सा लिया है और इस वक्त तकरीरों का सिलसिला जारी है। और इन तकरीरों के ज़रिए लोग इस मौजू पर कि बतला दो गुस्ताख़ नबी को गैरत मुस्लिम ज़िंदा है, इजहार ख़याल कर रहे हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार मोहब्बत कर रहे हैं। सीरतुन्नबी कन्वेंशन के हवाले से मैं ये कहूँगा कि प्रोफेशनल यूथ फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बहुत बड़ा ये जलसा है सीरतुन्नबी के हवाले से सीरतुन्नबी कन्वेंशन जो है मुनक़िद किया गया, जिसमें पूरे कराची से जो है वो पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया और तकरीरी मुकाबले में जिसका उन्वान था बतला दो गुस्ताख़ नबी को गैरत मुस्लिम ज़िंदा है। आज यहाँ पे जितने शुरका आपको नज़र आ रहे हैं ये तमाम के तमाम मुहिब्ब रसूल हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक अक़ीदत का नजराना पेश करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और बतला रहे हैं तमाम लोगों को कि गैरत मुस्लिम अभी भी ज़िंदा है। अगर हमारे नबी की शान में ज़र्रा बराबर भी किसी ने गुस्ताखी की कोशिश की तो हम अपनी जानों का नजराना दे जाएंगे। हम अपनी जानों का नजराना पेश करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। और तमाम लोग यहाँ पे इस बात का बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया गया है। KDA जो हमारा ये हॉल है, देखिए मैं सबसे पहले तो मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ आने की दावत दी और इस पुरनूर तकरीब में मुझे सदारत का मौका दिया। मैंने जितनी भी तकारीर सुनी है और जिस जोश और वलवले के साथ हमारे नौजवानों ने उसको पेश किया, तो सीरत नबी पर तो जितना भी बोला जाए वो कम है। उस पर तो हम आ तक कर ही नहीं सकते किसी भी सूरत से, क्योंकि वो एक लावाल समंदर है जिसको हम कूजे में बंद नहीं कर सकते। तो कहने का मकसद ये है कि इसके ऊपर तो जितना भी कुछ कहा जाए कम है। और मैं नौजवानों में जज्बा देखकर मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आने वाला वक्त जो है वो इस्लाम का गलबा मज़ीद बढ़ेगा इस मुल्क के अंदर। यानी जिस तरह से अफरा तफरी इस वक्त मची हुई है वो सब ख़त्म होगी और लोग जो हैं वो मजबूर होंगे, यानी क्या कहते हैं, अपना ऐसे लोगों को मुल्क से दूर करने और भगाने में जो इस तरह की हरकतें करते हैं। मैं पुरज़ोर कंडेम करता हूँ फ्रांस के यानी क्या कहते हैं जो वाक़े पर, और मैं कहता हूँ कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि इसका भरपूर जवाब दे और उनसे सिफारती ताल्लुकात फौरी तौर से मुनक़ता करे। ये हमारा मुतालबा है। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में आने वाले मेहमान साबिक़ सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स शमीम फरपू, डायरेक्टर KMC कुंवर अयूब, फनकार वेलफेयर के अहमद शकील, जबकि PTV, K21, मेट्रो 7 सिटी न्यूज़, CNBC, तफ्तीश न्यूज़, नेशनल ब्रॉडकास्ट न्यूज़ समेत दीगर शुबों से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन हज़रात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन टीम के साथ नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 सिटी न्यूज़, कराची।